دوستو یہ نظارے ہیں 19 اور 20 مئی کی رات کے کہ جب ایران کی تمام سڑکوں پر لوگ نکل نکل کر دعائیں مانگ رہے تھے، بس یہی امید کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ان کے کانوں میں یہ خبر پڑ جائے کہ ان کے لیڈر یعنی کہ ان کے دیش کے راشٹرپتی ابراہیم رئیسی سلامت ہیں۔ مگر دوستو لگاتار 20 گھنٹے تک چلنے والے ایک لمبے آپریشن کے بعد، رشیا اور ٹرکی جیسے ایڈوانس دیشوں کے انوالو ہو جانے کے بعد، ٹرکی کے ڈرون کی مدد سے جو رزلٹ نکل کر آیا اس نے نہ صرف ایران کو بلکہ پوری دنیا کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہی ایران کے اندر ماتم چھا گیا، کیونکہ خبر یہی تھی کہ ایران کے راشٹرپتی ابراہیم رئیسی کی اپنے تمام ساتھیوں سمیت کہ جس میں ایران کے فورن منسٹر بھی شامل تھے، ایک ہیلی کاپٹر کریش میں موت ہو گئی ہے۔ ایک ناممکن جیسے ماحول میں بھی ٹرکش ڈرون نے ایران کے راشٹرپتی کا ہیلی کاپٹر کیسے ڈھونڈا، اس پر تو بات ہوگی، مگر اس سے پہلے ذرا اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ آخر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور کیا سچ میں اس پورے معاملے کے اندر اسرائیل کا اور اس کی ایجنسی موساد کا کوئی ہاتھ ہے کہ جیسا کہ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے، یا پھر اس معاملے میں تو کوئی اندر کا کھلاڑی ہی بڑا کھیل کر گیا، یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ ایران کی خود کی اندرونی پولیٹکس ہی ابراہیم رئیسی کی موت کی وجہ بنی ہو، کیونکہ ان کا قد تو لگاتار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی نظر ڈالیں گے کہ بھائی ابراہیم رئیسی تو چلے گئے، مگر اب آگے کیا ہوگا؟ آخر کس کے نصیب میں آئے گی اس طاقتور دیش ایران کے راشٹرپتی کی گدی؟ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 19 مئی سن 2024 کے دن سے، کہ جب ایران اور آذربائیجان کے بارڈر پر موجود ایک ندی کے اوپر دو بنے ہوئے باندھوں کا ادگھاٹن کیا جا رہا تھا۔ اس باندھوں کی مدد سے ایران اور آذربائیجان دونوں ہی دیشوں کے لگ بھگ 40,000 لوگوں کو فائدہ ملنا ہے۔ ادگھاٹن تو ہو ہی رہا تھا تو سوچا گیا کہ کیوں نہ اس موقع کو اور بھی زیادہ خاص بنایا جائے، تو اسی لیے آذربائیجان کی طرف سے وہاں کے راشٹرپتی پہنچے، جبکہ ایران کی طرف سے بھی یہاں کے راشٹرپتی ابراہیم رئیسی اور ان کے فورن منسٹر اور اس کے علاوہ علاقے کے کچھ لوکل نیتا کو بھی ساتھ میں لیا گیا۔ بڑی ہی چہل پہل اور خوشی کے ساتھ پروگرام ہوا۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد آذربائیجان کے جو راشٹرپتی تھے وہ اپنی راجدھانی واپس لوٹ گئے، جبکہ دوسری طرف ایران کے نیتا بھی اپنے تینوں ہیلی کاپٹرز کی مدد سے واپس آنے لگے۔ واپس آتے ہوئے یہ لوگ اسی ایتہاسک تبریز شہر کی طرف جا رہے تھے کہ جو آج کے دور میں ایران کے ایسٹ سائیڈ میں موجود ان کا جو ایک پروونس ہے جس کو آذربائیجان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی راجدھانی ہے۔ مگر پھر ہوا یہ کہ سفر پر نکلے تو 3 ہیلی کاپٹرز تھے، لیکن اپنی منزل تک صرف 2 ہی پہنچ سکے، جبکہ تیسرے ہیلی کاپٹر کا بیچ میں ہی کہیں پر کنیکشن ٹوٹ گیا۔ اس ہیلی کاپٹر کے ساتھ کیا ہوا اور یہ اچانک سے کہاں غائب ہوا، اس کا اندازہ باقی کے 2 ہیلی کاپٹرز کو بھی نہیں لگ سکا۔ اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اسی ہیلی کاپٹر کے اندر ہی ایران کے راشٹرپتی، ایران کے فورن منسٹر اور اس کے علاوہ جس پروونس میں جا رہے تھے یعنی کہ آذربائیجان، اس کے بھی مین نیتا موجود تھے۔ کنٹرول روم سے کانٹیکٹ ٹوٹتے ہی ایران کی ساری سرکاری ایجنسیاں فوراً الرٹ پر آ گئیں۔ فوراً سرچنگ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ریڈ کراس کی 40 سے بھی زیادہ ٹیمیں کام پر لگا دی گئیں۔ IRGC یعنی کہ جو ایران کی ریولوشنری گارڈ فوج ہے، اس نے بھی اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ پولیس، سینا، سب کو کام پر لگا دیا گیا۔ مگر پریشانی کی بات یہی تھی کہ یہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ ایگزیکٹلی اس کریش ہونے والے ہیلی کاپٹر کی لوکیشن کیا ہے۔ جس بڑے علاقے میں لوگوں کو اس ہیلی کاپٹر کو ڈھونڈنا تھا وہ موسم کے حساب سے حد سے زیادہ خراب ہے۔ وہاں پر حد سے زیادہ سردی تو رہتی ہی ہے، بارش بھی ہوتی رہتی ہے، اس کے علاوہ ہر طرف دھند ہی دھند، یعنی ایک انسان کو اپنے سے 5 میٹر کے بعد دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ اور موسم کی یہ مصیبت اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ گئی کہ جب کچھ گھنٹوں کے بعد ہی رات کا وقت ہو گیا، تب تو مانو 5 میٹر تو دور کی بات، بلکہ 2 انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایران کا پورا سسٹم جہاں ایک طرف گھنٹوں تک یہ سب کچھ کر رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف ایران کی میڈیا میں لگاتار یہی ایک ہیڈ لائن چلائی جا رہی تھی کہ اس ہیلی کاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے کہ جو ایران کے راشٹرپتی ابراہیم رئیسی کو لے کر جا رہا تھا۔
دراصل ہارڈ لینڈنگ کا ورڈ اسی لیے یوز کیا جا رہا تھا تاکہ دہشت پھیلنے سے روکی جا سکے، ورنہ جس طریقے سے ایران کا ماحول بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا اور دنیا بھر کے ایکسپرٹ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے ٹی وی پر بیٹھ کر، اس سے تو صاف طور پر کلیئر ہی ہو چکا تھا کہ کوئی بڑی انہونی ہو چکی ہے، بس آفیشیلی اناؤنسمنٹ باقی رہ گئی ہے۔ وقت کے ساتھ انتظار کرتے کرتے اب ایران کے لوگ بھی سڑکوں پر نکل چکے تھے دعائیں مانگنے کے۔ جو سینز میں نے آپ کو دکھائے اس طرح کے ہزاروں سین سوشل میڈیا پر گردش کر رہے تھے۔ ایران کی فوج اور ایران کی کیبنٹ وغیرہ کی بھی ایمرجنسی میٹنگز شروع ہو چکی تھیں۔ ایون آخر میں ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو بھی بیان جاری کرنا پڑا، جس میں انہوں نے لوگوں کو سندیش دیا کہ پریشان نہ ہوں، جو کچھ بھی ہوگا اس سے ایران کا جو سسٹم ہے، ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی، سب کچھ ویسا ہی چلتا رہے گا کہ جیسے چلتا آ رہا تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے جب یہ سرچنگ آپریشن حد سے زیادہ مشکل ہو گیا تو ٹرکی کی طرف سے بھی اب ڈرون اور اس کے علاوہ ایک نائٹ ویژن ہیلی کاپٹر، مطلب جو رات کے اندھیرے میں بھی ہر طرح سے نیچے دیکھ لے، اور اس کے علاوہ 32 لوگوں کی ٹیم روانہ کی گئی۔ 20 مئی کی صبح 5 بجتے بجتے اچانک سے یہ خبریں آنا شروع ہو چکی تھیں کہ گھنے پہاڑوں میں ٹرکی کا ڈرون ایک ہیٹ ویو کا سورس ڈیٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی چیز جلی پڑی ہے۔ ہیٹ کا سورس ملتے ہی اب پورے آپریشن کا رخ اسی طرف موڑ دیا گیا کہ جدھر ٹرکش ڈرون کی طرف سے اشارہ کیا گیا تھا۔ صبح 8 بجے تک ریڈ کراس کی ٹیم اس کریش ہونے والے ہیلی کاپٹر تک پہنچ چکی تھی۔ آنے والی پہلی تصویریں دیکھ کر ہی کلیئر ہو گیا تھا کہ وہاں پر کسی بھی زندگی کا کوئی آثار موجود ہی نہیں ہے، یعنی پھر آفیشیلی اعلان کر دیا گیا کہ کریش ہونے والے ہیلی کاپٹر کی وجہ سے 8 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ 8 لوگوں میں ظاہر ہے راشٹرپتی، فارن منسٹر سمیت آدھے تو نیتا ہی تھے، یعنی پولیٹکس سے جڑے ہوئے لوگ، جبکہ باقی وہ لوگ تھے کہ جو یا تو پائلٹ تھے یا پھر ہیلی کاپٹر کے ٹیکنیشین وغیرہ تھے۔ ویسے دوستو اس کو آپ لوگ چاہے اتفاق کہیے، قسمت کا ستم کہیے یا کوئی سازش کہیے، جو چاہے وہ کہیے، لیکن یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ 3 ہیلی کاپٹرز میں سے صرف ایک ہیلی کاپٹر ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا، وہ بھی وہی ہیلی کاپٹر کہ جس کے اندر لیڈرز موجود تھے، جبکہ باقی کے بچے ہوئے دونوں ہیلی کاپٹر سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچے۔ اتنے بڑے نیتا کی جب اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی تو ظاہر ہے دنیا کو رسپانس تو کرنا ہی تھا۔ ایز ایکسپیکٹڈ رشیا اور چائنا کی طرف سے تو بہت زیادہ دکھ کا اظہار کیا ہی گیا بار بار، بلکہ رشیا نے تو خوب بڑھ چڑھ کر مدد کا وعدہ بھی کیا جب سرچنگ آپریشن چل رہے تھے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدد بھی کی۔ وہیں دوسری طرف انڈیا کی طرف سے بھی کافی غم اور دکھ کا اظہار کیا گیا۔ جب ہیلی کاپٹر کریش یعنی گم ہو جانے کی خبر بھی آئی تھی تب بھی پردھان منتری نریندر مودی نے فوراً ٹویٹ کیا تھا، اور جب موت کی خبر آئی تب بھی انڈیا کی طرف سے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ ساتھ ہی پی ایم مودی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم ایسی گھڑی میں ایران کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ دوستو اس بات میں سچائی بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کے دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے انڈیا اور ایران کافی قریب آ چکے ہیں۔ پاکستان، ملیشیا، ٹرکی، سعودی عربیہ، ایجپٹ، جارڈن، یو اے ای، قطر، عراق، اس طرح کے سارے ہی مسلم دیشوں نے بھی بہت زیادہ غم اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ کچھ دیشوں نے تو اگلے کچھ دنوں تک غم منانے کا بھی اعلان کیا ہے یا پھر اپنے جھنڈے کو جھکانے کا اعلان کیا ہے۔ باقی حزب اللہ اور حماس جیسے گروپ کی طرف سے تو اس کو اپنا پرسنل لاس بتایا ہی گیا ہے، جو لاجیکلی ان کا پرسنل نقصان ہے بھی۔ مگر دوستو اس پورے میٹر کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر تھیوریز بننا اس وقت شروع ہوئی کہ جب امریکہ اور اسرائیل جیسی بڑی طاقتوں نے اس پورے میٹر پر چپی سادھ لی۔ امریکہ نے ڈیتھ پر تو کچھ بیان دیا نہیں، بس شروع میں کہا تھا کہ ہاں اس پورے میٹر پر ہم لوگ نظر بنائے ہوئے ہیں، مگر اس سے الٹ ان کے کچھ سانسدوں نے اس پر خوشی کا اظہار ضرور کیا۔ دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے بھی آفیشیلی کچھ خاص رسپانس دیکھنے کو نہیں ملا، بلکہ جب میڈیا کی طرف سے ان سے لگاتار پوچھا جا رہا تھا تو انہوں نے تو شروع میں ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہاں وہ مر چکے ہیں لیکن اس میں ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ لوگ حیرانگی اس بات پر جتا رہے تھے کہ ابھی تو سرچنگ آپریشن چل رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کے پولیٹیشین کی طرف سے اس طرح کے بیان دیے جا رہے تھے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن ہاں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری کانسپریسی تھیوری بھی جنم لینے لگیں۔
حالانکہ یہاں پر کانسپریسی تھیوری بھی صرف ایک ہی نہیں تھی، کیونکہ کچھ لوگ تو جہاں ایک طرف اسرائیل کے اوپر اشارے کر رہے تھے، ٹویٹر یعنی کہ ایکس وغیرہ پر بھی موساد کو ٹرینڈ کرا رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اس پورے میٹر پر لوگوں کا دھیان ایران کی انٹرنل پولیٹکس کی طرف کھینچنا چاہتے تھے۔ یعنی ان کے مطابق اسرائیل نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایران میں اندرونی طور پر ہی کوئی بڑی سازش رچی گئی ہو۔ اور یہ جتنے بھی لوگ اندرونی سازش کا دعویٰ کر رہے تھے، ان کا ترک تھا دراصل ابراہیم رئیسی کا بڑھتا ہوا قد، کیونکہ یہ بات تو ہم سبھی ہی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی اس وقت ایران کے دوسرے سب سے طاقتور انسان ہوا کرتے تھے، کیونکہ پہلے نمبر پر تو سپریم لیڈر علی خامنائی ہی آتے ہیں۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے لگ بھگ یہ بات بھی کلیئر ہو چکی تھی کہ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر علی خامنائی کے چلے جانے کے بعد اس پوزیشن کے سب سے بڑے دعوے دار ابراہیم رئیسی ہی ہیں، کیونکہ ان کا قد حد سے زیادہ بڑا ہو چکا تھا۔ حالانکہ ان سے پہلے اس ریس میں سب سے آگے جنرل قاسم سلیمانی کو مانا جاتا تھا، کہ جن کا آج کے دور کے ایران کو اتنا زیادہ طاقتور بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ تھا، مگر 2020 میں امریکہ کی طرف سے کیے گئے ایک حملے میں ان کی جان چلی گئی تھی، جس کے بعد 2021 میں ہی ابراہیم رئیسی صاحب بھی ایران کے راشٹرپتی کی گدی پر بیٹھ گئے تھے، اور لگاتار ان کا قد بھی بڑھتا گیا، اور انہوں نے اپنی قابلیت کو ایران اور باقی دنیا میں ثابت کیا۔ موجودہ دور میں ابراہیم رئیسی صاحب کے علاوہ اس سپریم لیڈر بننے کی ریس میں جو دوسرا انسان بتایا جا رہا تھا، ان کا نام ہے مجتبی خامنائی۔ یہ دراصل سپریم لیڈر علی خامنائی کے بیٹے ہیں، اسی لیے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر یہ تھیوری چلا رہے ہیں کہ کسی دور میں ابراہیم رئیسی کو جان بوجھ کر راشٹرپتی بنایا ہی اسی لیے گیا تھا تاکہ ان کو ناکارہ ثابت کیا جا سکے اور ریس سے باہر کیا جا سکے، لیکن ابراہیم رئیسی نے تو اپنے آپ کو اور زیادہ کامیاب ثابت کیا، اور اب جب لگ بھگ ابراہیم رئیسی کا علی خامنائی صاحب کے چلے جانے کے بعد اگلا سپریم لیڈر بننا کنفرم سا ہو چکا تھا، تب اچانک سے ان کی اس طرح سے حادثے میں موت ہو گئی۔ مگر دوستو، اس تھیوری سے ڈس ایگری کرنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک سپریم لیڈر بننے کے لیے جو ریکوائرمنٹس چاہیے ان کو علی خامنائی صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ پورا کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور پہلے ہی اس طرح کی خبریں آ چکی ہیں کہ IRGC جو ایک طرح سے ایران کی سب سے طاقتور اور مین فوج ہے، وہ بند کمروں کے اندر اس بات کا وروध جتا چکی ہے، یعنی وہ فیوچر میں سپریم لیڈر علی خامنائی کے بیٹے کو ایک سپریم لیڈر کے طور پر ایکسپٹ کرے گی ہی نہیں۔ اور ویسے بھی وہاں کی سپریم لیڈر کو تو ایک بڑی کاؤنسل سلیکٹ کرتی ہے، اور اس کاؤنسل کے ممبر بھی لوگوں کے ووٹ سے چن کر آتے ہیں، تو پھر ممکن مانا جا رہا ہے کہ وہ کاؤنسل ہی ان کے بیٹے مجتبی خامنائی کو قبول ہی نہیں کرے گی۔ اب اگر بات کریں اس ہیلی کاپٹر کریش سے جڑی ہوئی تیسری اور آخری تھیوری کے بارے میں، کہ جس کو ہم لوگ تھیوری نہیں بلکہ ابھی تک کی خبروں کے مطابق تو ایک سچائی بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہے بگڑا ہوا موسم، یعنی صرف موسم کی خرابی کی وجہ سے ہی اس ہیلی کاپٹر کا کانٹیکٹ کنٹرول روم سے ٹوٹا اور اس کے بعد ویسے ہی کریش ہو گیا، جیسے عام طور پر دنیا کے باقی علاقوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس تیسری والی تھیوری کو وہ تمام نظارے بھی مضبوط ثابت کرتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کے سامنے اس وقت آئے کہ جب یہاں پر آپریشن چلایا جا رہا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان سارے جنگلوں اور پہاڑوں میں کس طرح کا موسم دکھائی دیا تھا۔ اب بات کریں اگر فیوچر کی کہ بھائی ابراہیم رئیسی صاحب تو چلے گئے، آگے کیا ہوگا، تو سب سے پہلے تو انویسٹیگیشن ہوگی، اور اگر کچھ بھی گڑبڑ پایا گیا یعنی باہری کسی طاقت کا کوئی ہاتھ پایا گیا اس پورے میٹر میں، تو پھر کیا ہوگا یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی بہت جلد ہی یعنی اگلے 2 مہینے کے اندر ہی ایران کے اندر اگلے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کہ جس میں ان کو اپنا پرماننٹ ایک راشٹرپتی مل ہی جائے گا۔ آج کے اس اہم مدعے سے ریلیٹڈ کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ باقی ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی